علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد، قال الله عز وجل: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ ہر طرح کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ پاک صاف ہے۔ بعدہ بے شمار رحمت برکت صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی نبیوں کے سردار آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کے پانے پر شکر بجا لائیں کہ اس نے ہم کو اس کے گھر میں، دنیا کی سب سے مقدس جگہوں میں سے ایک جگہ میں، اس کے دین کی باتوں کو کچھ سننے سنانے کی سعادت عطا فرمائی۔ آج کا یہ جو عنوان آپ نے سنا، یہ میری تقریر نہیں ہے، یہ میری گفتگو ہوگی۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں کروں گا، اس سلسلے میں آپ سے ممکن ہے کہ دوران میں بھی سوال کر لوں، اور نہیں تو بعد میں اسی کے بہت سارے سوالات نکل کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو ذہن میں یہ رکھیں، تقریر اور تفہیم یہ دو الگ چیز ہوتی ہیں۔ تقریر میں کیا ہوتا ہے، آدمی سنا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، اور جب اٹھا کپڑے جھٹکا، مزہ آ گیا یا کبھی مزہ نہیں آیا، یار تھوڑا سا 19 تھا، پھیکا تھا، تو یہ پھیکا، مزہ، کھٹا، یہ سب اپنی جگہ پر رکھ دینا۔ اور آج بالکل سنجیدگی کے ساتھ، زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، مختصر میں آپ کو کچھ بنیادی اور تمہیدی بات بتاؤں گا، اور یہ اس امید سے کہ آج کی باتیں جو ہوں گی یہ سمجھ لیں کہ یہ آج میں اس چیز کی شروعات کر رہا ہوں، شمع کو جلا کر آپ کے درمیان میں اس بات کا شوق ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو باتیں ہیں آج کے درس کی، یہ صرف آج کی حد تک نہیں، یہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ زندگی کا خلاصہ ہے۔ یہ اسلام ایک عمارت ہے، دین ایک بنیاد ہے، اور اس بنیاد کی جو کڑی ہے وہ آج کا درس ہے۔ یہ زندگی کی کتاب، یہ زندگی کے شب و روز، ہماری زندگی کی تگ و دو اور ہماری زندگی کے محاصل کا رزلٹ ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ صرف ایک منٹ کی، آدھا منٹ کی، 10-15 منٹ کی یہ مختصر گفتگو نہیں، بلکہ یہ ہماری امتحان کی، ہماری کامیابی ناکامی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہماری کامیابی یا ناکامی کی پہلی سیڑھی یہی اصول ثلاثہ ہے۔ اصول اور ثلاثہ یہ دو لفظ سے یہ لفظ بنا ہے۔ اصول کے مطلب ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بنیاد۔ اصول کے مطلب بنیاد، جس کو فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔ ثلاثہ عربی میں 3 کو کہتے ہیں۔
اصول ثلاثہ، تین باتیں. اب یہ تین باتوں میں نے کہا کہ زندگی کا نچوڑ ہے. ہماری زندگی کی جو گاڑی صبح سے لے کے شام تک، پیدائش سے لے کے موت تک جو گاڑی، جو سفر چل رہا ہے، جو منزل کو پانے کی جستجو چل رہی ہے، وہ دراصل یہی ہماری زندگی کا نچوڑ اور حاصل ہے. یہ اسلام کی بنیاد کا آپ کو تین الفاظ میں خلاصہ پیش کیا گیا. شریعت کا ایک ہم کو بہترین خاکہ اختصار کے ساتھ تین باتیں ذکر کی گئی. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ اصول ثلاثہ کیا ہے؟ اصول ثلاثہ کس بنیاد پر مرتب کیے گئے ہیں؟ یہ اصول ثلاثہ کا جو کی بنیاد ہے وہ کون سی حدیث ہے، اور وہ حدیث کس جگہ پر موجود ہے؟ یہ دراصل اصول ثلاثہ بڑے جلیل القدر صحابی سیدنا برا ابن عازب کی حدیث سے ہم کو نظر آتی ہے. برا بن عازب برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث صحیح بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی میں بھی ہے. میں ابو داؤد کا یہاں پر جو ذکر کر رہا ہوں، یہ ابو داؤد کا یہ حدیث نمبر ہے 4753 اور 54. حدیث کیا ہے آپ نے سنا ہے، لیکن تھوڑا سا دل کی دریچ کو کھول کر یہ حدیث سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان ایک انصاری صحابی کے جنازے میں جاتے ہیں. آپ وہاں پہنچے، ابھی قبر کھودنے کے لیے کچھ وقت باقی تھا، کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. آپ نے جنازہ رکھوایا، صحابہ بیٹھ گئے. صحابہ جو بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے، صحابہ کہتے ہیں کہ فَكَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، ہمارے سروں پر ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھوٹی سی اسٹک تھی، چھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو، اس قبرستان کی کچی مٹی کو آپ کھرید رہے تھے، کھرد رہے تھے. اچانک اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا استعیذ باللہ من عذاب القبر، استعیذ باللہ من عذاب القبر، اللہ سے تم قبر کے عذاب کے سلسلے میں پناہ مانگو، عذاب قبر سے تم اللہ کی پناہ حاصل کرو. یہ بات آپ نے 2 یا 3 دفعہ فرمائی. پھر آپ نے یہ جو واقعہ طویل ہے آپ نے فرمایا جب انسان قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو دراصل اس کے لوٹنے، جو گھر والے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لوٹنے کی، مرنے والا آواز ان کی جوتیوں کی ٹاپ بھی سنتا ہے. اللہ کے فرشتہ آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں. سوال 3 سوال ہیں جو اصول ثلاثہ ہیں. کیا سوال ہیں یہ یاد رکھ لیں. من ربک، ما دینک، اور تیسرا من نبیو یا ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم. وہ کون سے پیغمبر ہیں جو تمہارے پاس رسول اور نبی بنا کر بھیجے گا. یہ 3 سوال، ان 3 سوالوں کو کیا کہتے ہیں؟ اصول ثلاثہ. کون کون سوال ہے؟ من ربک، ما دینک، من نبیک. آسان ہے. اب آپ کہیں گے کہ دین کا خلاصہ
ہماری زندگی کا کل نچوڑ یہ 3 سوال کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلا اس میں کیا ہے؟ من ربک، رب کون؟ اگر آپ اس سوال کا جواب حاصل کرنا چاہیں رب کون، تو اس سلسلے میں جو ایک کتاب لکھی گئی، ایک زمانہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیت اللہ اور حجاز جو حرمین شریفین جو پورے اس میں آتے ہیں، یہ شرک کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، شرک کا بازار گرم تھا، بڑی بڑی قبریں تھی۔ سب سے بڑی قبر عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی، سب سے بڑی قبر وہاں پہ تھی۔ جب یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عبد الوہاب علیہ الرحمہ کو اس دین کی تجدید کے لیے چنا، اور انہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی۔ انہوں نے ایک بہت مختصر ایک چھوٹے سے 2-4 پیج کی کتاب لکھی، وہ کتاب کا نام الاصول الثلاثہ، 3 اصول۔ اور یہ کتاب، اس کتاب میں آپ تعجب کریں گے کہ آج تک اگر آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں، آج تک لاکھوں لوگوں کو شرک سے، بدعت سے بچا دیا، لاکھوں لوگ، ہزار نہیں، لاکھوں لوگوں کی زندگی چینج ہوئی صرف اس مختصر سے کتاب نے۔ اور یہ 3 الفاظ ہیں، 3 الفاظ ہیں۔ وہ کیا انداز تھا، وہ کیسا پیغام تھا کہ جس نے پوری ایک سلطنت، پوری بادشاہت کا اور پوری حکومت کا تختہ پلٹ دیا، اور واقعی لوگوں کے اندر ایک پیغام، ایک نصیحت دیا کہ سب سے پہلی چیز تم اپنے رب کو پہچانو۔ کس کو پہچاننا ہے؟ رب کو پہچاننا۔ اس لیے اس کتاب میں امام عبد الوہاب علیہ رحمہ عبد الوہاب نے لکھا کہ سب سے پہلے تم اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ کی معرفت کا معنی کیا ہے؟ یعنی قرآن کہتا ہے سورۃ نمبر 47، سورۃ نمبر 47 آیت نمبر 19، اللہ نے اس آیت سورہ محمد میں کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت کو فقیہ العصر امام بخاری نے کتاب العلم میں ذکر کیا کہ باب العلم قبل القول والعمل، علم حاصل کرنا کچھ کہنے یا عمل کرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہم نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، حج زکات کرنے لگے، معلومات نہیں، ایسی عبادت، ایسی بندگی، ایسی نماز، روزہ منہ میں مار دیا جائے گا جو رسول کے طریقے سے ہٹ کے ہوگی۔ تو پہلے علم حاصل ہونا چاہیے کہ جو کام بھی کرے وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیسے کرنا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصول الضابطہ دیا کہ پہلے انسان کو معلومات حاصل ہونا چاہیے۔ اب اللہ کی معرفت سب سے پہلی چیز ہے۔ معرفت کا مطلب آسان لفظوں میں کہے پہچان۔ اللہ کون ہے؟ اگر ہم سے پوچھا جائے اللہ کون ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ آسان لفظوں میں آپ کے سمجھنے کے لیے، ہر انسان اپنے دل میں یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو اپنی اسماء و صفات، الوہیت، ربوبیت کے اعتبار سے تنہا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں اور وہ کسی کے جیسا نہیں۔ ایک بات ہو گئی کہ اللہ کو کیسے پہچانے؟ اللہ کی پہچان یہ کہ اللہ اپنی ذات، اپنی صفات، ربوبیت، الوہیت کے اعتبار سے یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، منفرد ہے، اس جیسے کوئی نہیں اور کوئی اس کے جیسے اور وہ کسی مخلوق کی طرح نہیں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہر چیز کا خالق ہے،
میرا، آپ کا، چیٹی کا، ہاتھی کا، آسمان زمین کا، ساری مخلوق کا خالق وہ ایسا ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کی پیدائش میں کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی اگزامپل کا، نہ کسی رول ماڈل کا، بلکہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کیا اور بغیر شراکت غیر کسی کی شرکت کے مشورے کی وہ دوسری مرتبہ بھی ہر چیز کو پیدا کرنے پر پورا قادر ہے۔ تو اللہ کی پہچان کیسے؟ اللہ اپنی ذات، اپنی صفات، ربوبیت، الوہیت کے اعتبار سے اکیلا ہے، اس جیسے کوئی نہیں اور کوئی اس کے جیسے اور وہ کسی مخلوق کی طرح نہیں، وہ ہمارا ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، اس میں کسی طرح کا اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور دوبارہ بھی ان کو بغیر کسی تکلیف کے وہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ اللہ کی پہچان ہے۔ ایک لفظ اللہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں دیکھیں، یہ اتنا ہی سب اللہ پر اتنا ہے کہ آپ اگر قرآن کھولے نا، آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کئی مہینے گزر جائیں گے پڑھتے ہوئے صرف من ربکم کا جواب تلاش کرنے کے لیے۔ من ربک صرف ایک لفظ، اب عنوان یہ لکھ لیں من ربک، اب قرآن پڑھتے جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ من ربک، رب کون ہے آپ اگر پہچانیں گے نا، ابراہیم علیہ السلام سے سنیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کیسے پہچانا۔ نبی کبھی بھی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کی سمجھ پر بنیاد ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کیسے پہچانا، کیسے سمجھا، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی؟ قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ذکر کیے کہ میرا رب وہ ہے الذی، وہ جو اللہ خلق کل شیء فہدی، کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت دی۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، راستہ دکھانا۔ انسان کو پتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتی پر منہ لگاتا ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، سانپ، بچھو، آپ سمندر کی مخلوق پر غور کریں، سمندر میں جو مچھلیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں وہ بصیرت، وہ پاور عطا کیا کہ جو پانی کی تہ میں دور سے اپنا شکار کو دیکھ لیتی۔ ہر مخلوق کی روزی، ہر مخلوق کو ہدایت میرے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورہ شعراء کے اندر اللہ کا جو تعارف کرایا، ابراہیم علیہ السلام نے ادب ہم کو سکھایا۔ اللہ کے ساتھ ادب ہونا چاہیے۔ اللہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں ارے کیا کرے یار، بہت پریشان، کئی دن سے بیماری چل رہی ہے، بس اللہ کی طرف سے ہے، بیماری میں اللہ نے، بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ضرور ہے لیکن اللہ کی طرف بیماری کی نسبت نہیں کی جاتی۔ اللہ کی طرف بیماری کی نسبت نہیں کرنا۔ کیسے نہیں کرنا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الذی خلقنی، کہ وہ اللہ جو یطعمنی ربی ویسقین، جو کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہنا تھا نا کہ جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جو بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے، یہ بات، یہ ورڈ بنا تھا، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار کرتا ہے اور مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادب ہم جیسے نادانوں کو سکھایا، مریض تو میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی اللہ بیمار نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے برائی کا فیصلہ نہیں ہوتا، ہم دراصل خود بیماری کے اسباب کو مول لیتے ہیں۔ اب آدمی بڑی سگریٹ پی رہا ہے، گٹکے تمباکو کھا رہا ہے، حلق تک کھانا کھا لیا، اب ایسیڈیٹی، بیماری،
صحیح کئی چیز آئیں گی. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہم کو سلیقہ ادب سکھایا اللہ کے ساتھ، کیا سکھایا؟ مریض تو میں بیمار ہوتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا کیسے؟ جیسے انبیاء نے پہچانا. اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ ہم اپنے اللہ کو، رب کو کیسے پہچانے کہ واقعی وہی ہمارا رب ہے. وہی ہمارا رب ہے. کیسے معلوم کہ وہی اللہ ہے ہمارا رب ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کی کہ اللہ کو پہچاننا، رب کو پہچاننا کیسے؟ اس کی کائنات پر غور کر کے، اس کی مخلوقات پہ غور کر کے کہ جو اللہ انسان کا، جن کا، چرند کا، پرند کا، ہواؤں کا، پانی کا، سمندروں کا، دریاؤں کا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیاروں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی دراصل ہمارا رب اور ہمارا پالنہار ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، آپ قرآن مجید پڑھیں، ایک سورت ہے سورہ روم، سورت نمبر 31. آپ یہ اچھے سے سمجھیں. سورہ روم سورت نمبر 31 کی آیت نمبر 20 سے لے کے 25 تک. 20 سے لے کے 25 جب آپ پڑھیں گے، ابھی وقت نہیں، آپ تفصیل سے گھر میں جا کر پڑھ لیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے. اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو نا؟ زمین میں دیکھو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں تم کو ملیں گی کہ جس سے تم پہچان جاؤ گے کہ واقعی کوئی ذات ہے جو میرا چلانے والا ہے. پہلی آیت میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. سبحان اللہ. مٹی سے انسان کو پیدا کیا. اگر ہم غور کریں تو مٹی کہاں ہے؟ مٹی آدم علیہ السلام جو انسانی تخلیق کی پہلی بنیاد ہے، پہلے فرد ہے، ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. لہذا انہی سے جو سلسلہ نسل چلا آ رہا ہے تو انسان مٹی سے، انسان کی ابتدا مٹی سے. تو سورت نمبر 31 کی آیت نمبر 20 سے 25 میں، اور اس کے بعد بھی ایک دو آیتوں میں اسی طرح سورہ حمیم سجدہ، سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 39 میں، آیت نمبر 39 میں اللہ نے 37ویں آیت میں بڑی زبردست بات کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کو، رب کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانو گے؟ رات کو دیکھو، دن کو دیکھو. کون سی ذات ہے؟ رات آتی ہے، وقت گزرتا ہے، دن کی روشنی آ جاتی ہے، پھر دن کا وقت مقرر چلا جاتا ہے، اللہ رات کی تاریخی کو بھیج دیتا ہے. تو وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج ہے، چاند ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقهن ان کنتم ایاہ تعبدون. لوگوں نہ تم سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا. تو اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات پر انسان بغور سے نظر ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہوگی. ایک اور سوال ہے کہ لماذا نعبد اللہ ونسجد له ونطیعه، کیوں اللہ کی ہم عبادت کریں؟ اللہ کی عبادت کریں کیوں کریں؟ کیوں دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے اس سوال کا جواب؟ اللہ ہی کی عبادت کی جائے کیوں؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں نہیں؟ ذہن میں رکھیں سوال. لِأَنَّهُ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا، اسی سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم
ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلك من شيء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ نے فرمایا اللہ کون ہے؟ پہچانو. اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا. ثم رزقکم، وہی تم کو روزی بھی دیتا ہے. ثم یمیتکم، وہی مارتا بھی ہے. ثم یحییکم، تم کو زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل ذلکم من شیء، کیا کوئی ہے تمہارے دنیا کے پارٹنروں میں، ساجیوں میں سے، جو ان میں سے کوئی ایک کام کر دے، جو پیدا کرے؟ اگر پیدا نہیں کی تو تم کو روزی دے، روزی نہیں دے سکتے تو تم کو زندگی دے یا موت دے، کچھ نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جائے؟ تو اس کا جواب قرآن نے ہم کو دیا. سورۃ نمبر 31 کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں کیا جائے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو پیدا کیا، ہم کو روزی دیا، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ مارتا بھی ہے اور پھر وہی ہم کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا. جو اللہ پیدا کرنے والا ہے، دراصل وہی معبود بھی ہے. جس نے پیدا کیا ہے نا وہی معبود بھی ہے. یہ بات کہاں سے آئے گی کہ جس نے پیدا کیا وہی ہمارا معبود ہے؟ آپ پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. عالم کا نہیں اللہ ہے. عالم ایک دنیا، انسانوں کی دنیا ہے. انسانوں کا عالم ہے، جنوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، ہواؤں میں رہنے والی مخلوق کا عالم ہے، سمندر کی رہنے والی، زمین کی تہ میں رہنے والی ہے. اور اگر آپ دیکھتے جائیں تو عالم بہت بڑی دنیا ہے. یہ عالم اس لیے اللہ نے اس کی جمع لائے کہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ انشاء الشیء شیئا فشیئا الی حد الکمال. کسی کو اس اعتبار سے پروان چڑھانا، نگرانی کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا کہ وہ اپنے کمال کے درجے تک پہنچ جائے. ماں باپ کیا کرتے ہیں بچے کو؟ بچہ بھی چھوٹا ہے، ماں 2 دن کا بچہ ہے، 3 دن کا بچہ ہے، 8 دن کا بچہ ہے، کوئی دنیا کی طاقت بچے کی تکلیف کو، درد کو نہیں سمجھتی. لیکن ماں کے اللہ تعالیٰ نے وہ جذبات عطا کیے جو ماں سمجھ لے گی کہ بچے کو کان میں درد ہے، بچے کے پیٹ میں درد ہے، بچے کو سردی ہو رہی ہے. کیا ہے یہ؟ ماں کی ممتا اس کو میں پیغام دیتی ہے، ماں کی ممتا اس کو کرتی ہے. تو وہ ماں اپنے بچے کو کس طرح سے، یہ ایک کاشتکار کسان، کب اس کی فصل کو پانی کی ضرورت ہے، کب اس میں دواؤں کی ضرورت ہے، کب کھاد کی ضرورت ہے، کتنی مقدار میں کھاد کی ضرورت ہے، یہ ساری چیز ایک کاشتکار، ایک کسان اپنی فصل کے تعلق سے اچھا جانتا ہے. اس وجہ سے جب وہ پروان چڑھتی ہے، بلند ہوتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اس کی فصل پک جاتی ہے، تب اس کا دل خوشی سے پھول نہیں سماتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا اور اللہ ہی مارنے والا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 21 سے دوسرا رکوع جہاں شروع ہوتا ہے، تیسرا رکوع جہاں شروع ہوتا ہے، وہاں کی یہ آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہا لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تم کو پیدا کیا. جس رب نے کیا کیا؟
پیدا کیا. تمہیں کو نہیں, تم سے پہلے جتنے جو سب کو پیدا کیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے نقطہ ذکر کیا کہ جو رب خالق ہے دراصل وہی معبود بھی ہے. جو رب پیدا کرنے والا وہی دراصل معبود اور وہی ایسا ہے جس کی عبادت کی جائے. اس لیے کہا گیا کہ اللہ ہمارا رب ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جتنے سب جھوٹے ہیں, سب غلط ہیں. اگر حقیقی کوئی معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے, کی جائے, تو وہ کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال. اب یہ ابھی تک من ربکو کی بات تھی. اب یہ اتنا جو معاملہ ہے یہ بہت لمبا ہے, اتنی میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ رب, یہ جو من ربکو کے اندر جو باتیں آئیں وہ بنیادی طور سے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اگر آپ نے یہ رب کو پہچانا, اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کی, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے بارے میں جس انسان نے پختہ علم حاصل کر لیا, اس کے بہت سارے فائدے, رزلٹ, نتیجے اس کو دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے. اور آپ اسی چیز کو ان دونوں میں بھی کر لینا تاکہ آپ کی سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے. کیا فائدہ ہوگا؟ جب دل میں اللہ, دین, اسلام, ان کی سچی عظمت اور معرفت ایک بندے کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے. کس کی؟ اللہ یا رب کہہ لیں, اسلام اور نبی, ان تینوں کی سچی معرفت, سچا ان کا جو مرتبہ ہے, ان کی جو مقام ہے, ان کی جو ویلیویشن ہے, جس انسان کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ, دین, نبی کی بات پر عمل کرنے میں خوشی ہوتی. پہلا فائدہ کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی. اللہ اور اللہ کے نبی اور دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں وہ ہمیشہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ نہیں, میں تو اللہ